الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تین فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر ایک، اس قدم سے بڑھ کر کسی قدم کا ثواب نہیں جو صف کی خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے چلا. نمبر دو، اللہ اور اس کے فرشتے ان لوگوں پر درود بھیجتے ہیں جو اگلی صفوں سے ملتے ہیں، اور اللہ کو اس قدم سے زیادہ کوئی قدم پیارا نہیں جس قدم سے انسان صف سے ملے. نمبر تین، جو صف کی کشادگی یعنی گیپ بند کرے اس کی مغفرت ہو جائے گی. تو یہ صفوں کے بارے میں روایت ہیں. مسجد میں جو جماعت ہوتی ہے اس کی صفیں. اب بڑی مسجد میں مسائل بھی بڑے ہوتے ہیں، صف بڑی ہوتی ہے تو لوگوں کا ذہن اتنا ہوتا نہیں ہے کہ وہ صفیں درست کریں. ہم نے یہاں باقاعدہ ایک مجلس بنائی ہوئی ہے، مجلس اکمال صفوف، صفیں پوری کروانے والی مجلس. تو یہ بھی بیچارے مطلب ناکام ہو جاتے ہیں. لوگوں کے ایک تو جذبہ نہیں ہے، اخلاق بھی نہیں ہے، ان کو بھگا دیتے ہوں گے کہ میں اپنا کام کروں. جو میں نے یہاں تک تجربہ کیا ہے، پہلے جمعوں میں اعلانات کرتا تھا میں، آگے بڑھو، سب پوری کرو، جنت کی طرف بڑھو، جنت کی طرف بڑھو. پھر بھی لفٹ نہیں کراتے تھے، کچھ بڑھتے تھے کچھ لفٹ نہیں کراتے تھے. یا یہ بیچ میں کھڑے کھڑے ہو یوں کر کے دیکھ لینا، تو یوں ادھر کھڑے کھڑے آپ ادھر دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ تھوڑی آئے گی کہ صف میں جگہ ہے کہ نہیں ہے. تھوڑا چلیں گے تو پھر پتہ چلے گا نا صف میں جگہ ہے یا کیا ہے. تو صفیں درست کرنا، سیدھی کرنا، اس میں گیپ نہ رہنے دینا، یہ سب واجبات ہیں. ٹخنے اور کندھے، یہ سب مطلب کندھے ٹخنے یہ ایک ہی سیدھ میں صف میں ہونے چاہیے. اب جہاں مسجدوں میں بڑے بڑے پٹے سب کی جگہ ہوتے ہیں وہاں تو پتہ نہیں کیا عالم ہوتا ہوگا. یہاں تو ہم نے تو لکیریں بنائی ہیں. بڑے پٹے بنانے والوں کا تو بیچارے بس بنا دیے ان لوگوں نے، سب پوری نہیں ہو سکتی، سب سیدھی ہو ہی نہیں سکتی نا. کوئی کہاں رکھے گا ایڑی، کوئی کہاں رکھے گا. اب یہ کہ ایسی جگہوں پر جہاں بڑے بڑے پٹے صفوں میں بن گئے، پہلے بنا دیے لوگوں نے، اب وہ مدنی چینل پر سن رہے ہوں تو ان کو یہ ہے کہ امام صاحب یہ اعلان کیا کریں کہ بنی ہوئی صف کی بالکل اگلے کنارے پر ایڑی رکھیں تو کچھ صف امید ہے کہ سیدھی ہو. یا گرینڈر یا مشین جو آتا ہے اس سے لکیریں بنائی جا سکتی ہیں اس پر بھی کہ اس لکیر پر ایڑی رکھیں. ایڑی کی بھی آخری سرا تو لکیر سے صف بن سکتی ہے. جیسے یہاں لکیریں بھی ہم نے بنائی، ستونوں کے بعد لال لکیریں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو بہرحال یہ کہ صفیں بنانی بہت ضروری ہے.
فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں معتکفین ہیں، اور نماز میں آج کل پانچوں نمازوں میں ہزاروں نمازی ہوتے ہیں، اور صفوں کا حال جو ہے نا، یہ مطلب بس ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ حضرات اپنی آخرت کے ساتھ تعاون کریں گے تو یہ ہوگا۔ ذرا آپ کی آخرت کا بھلا ہے اس میں، میری ذات کا کوئی آمدنی تو ہے نہیں اس میں، نہ یہ اکمال صفوف، مجلس اکمال صفوف جو بنائی ہے ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، یہ بیچارہ اللہ کی رضا کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے کرتے ہیں۔ صاحب کو تو پتہ بھی، شاید میں نے بولا تو پتہ چلا ہوگا کہ یہ بھی کوئی مجلس ہے، اور یہ میں نے بول بھی دیا مجلس اکمال صفوف، یہ سب کو یہ بولنا بھی شاید نہ آئے۔ بہرحال تو یہ ہمارے کچھ طلباء کرام ہیں، کچھ مدنی ہیں، اس طرح یہ مل کے ان کی مجلس ہے، اور یہ بیچارے کوششیں کرتے بھی ہوں گے تو یہیں گنتی کے، اور اس لیے وہ کوئی ان کو اتنا کامیابی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے مجھے لیٹر دیا کہ آپ کچھ کریں۔ انہوں نے لکھا کہ عموماً دیکھا گیا کہ مسجد کی ایک طرف، مسجد کے دروازے یا وضو خانے وغیرہ کی طرف آخر تک صفیں بنی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری جانب صفیں خالی ہوتی ہیں۔ سمجھانے کے باوجود اگلی صفیں پر کرنے کے لیے آگے بڑھنے کی زحمت نہیں کی جاتی۔ تو اب یہ کہ مہربانی کر کے خود آپ ایسا کریں کہ صفیں پوری، بھلے رکعت چلی جائے، صف ادھوری چھوڑ کر آپ رکعت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جبکہ پتہ ہے کہ آگے جگہ ہے، پھر تو گناہگار ہوں گے نا، ایک واجب چھوٹے گا، تو دو ادھر تین ادھر پانچ ادھر، تو پھر یہ صفیں کیا ہوئی؟ صفوں کی تو بہت اہمیت ہے۔ یہ تو تین روایتیں آپ کو سنائی گئی، بہت سی حدیثیں صفوں کے تعلق سے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود صفیں درست کرواتے تھے، اور امام کے لیے یوں یہ سنت ہے کہ امام صاحب صفیں درست کروائیں۔ تو کسی کا نہ سینہ آگے رہنے دیا جاتا تھا، نہ پاؤں، مطلب بالکل صفیں ایسی تیر کے مافک سیدھی۔ اب حالات بڑے عجیب ہو گئے، یہاں تک کہ اگر نماز کے دوران بھی آپ کے پاؤں آگے پیچھے پھسل کر ہو جاتے ہیں گر جائے، تو پھر دوران نماز ہی یہ پاؤں آپ سیٹ کر لیا کریں صف کے ساتھ، اور اگر کوئی گیپ رہ گیا ہے تو اس کو بھی، جیسے جماعت میں گیپ رہ گیا تو اب کس طرف والا آگے بڑھے یہ دیکھنا ہوگا۔ تو امام تو ہے بیچ میں، سنت ہے کہ امام بیچ میں ہو، تو عام طور پر مساجد میں یہی ہوتا ہے کہ بیچ میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب بڑھنا ہے امام صاحب والے حصے کی طرف، صف والے کو، کہ جیسے یہ آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف کوئی گیپ ہو گیا تو آپ اس طرف بڑھیں جس طرف امام صاحب ہے، امام بیچ میں، ادھر والے اس طرف بڑھیں، ادھر گیپ رہ گیا تو ادھر بڑھیں امام صاحب والے حصے کی طرف۔ تو یوں سب تھوڑا تھوڑا سرکتے جائیں گے نا، اگر صف میں کوئی جگہ ہو گئی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو صف بن سکتی ہے، لیکن مسائل پتہ نہیں ہے۔ اب اتنوں کو چلو پتہ چل گیا، سمجھو کہ سارے اس وقت ہوش و حواس میں ہیں، اور ساروں کی عقل بھی پوری ہے، آدھی ادھی نہیں ہے، اور یہ سب میرا مسئلہ سمجھ بھی گئے میں نے جو عرض کیا، لیکن ایک نیا آ جائے گا، خود صف میں ہوگا، آپ سب بڑھ جائیں گے، وہ نہیں بڑھے گا آگے، وہی صف میں گیپ تو باقی رہے گا۔ اول تو سارے یہ سمجھ گئے ہوں، اس کی امید کتنی؟ ہاں، بیچ میں یہ بھی ہے، مطلب میرے پاس مدنی پھول لکھے ہوئے، تو فجر میں خاص کر یہ بستر بچھا دیتے ہیں، سامان ان کے بیچاروں کے صفوں میں منتشر پڑے رہتے ہیں، اس طرح نہ کیا جائے۔ تو ستونوں کے ساتھ اور صف کے کونوں میں جو سامان رکھا ہوتا ہے اس میں سے اکثر اوقات کچھ نہ کچھ سامان، یہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز کی بھی یہ بات، اور دیگر مساجد جہاں اعتکاف ہوتا ہو وہاں کوئی اولیاء کرام سارے نہیں ہوتے ہوں گے جو ہر مسئلے میں اللہ سے ڈرتے ہوں، وہ بھی آپ کے بھائی میرے بھائی ہوں گے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے ہم سے یہاں سے زیادہ اندھی چلاتے ہوں،
ان کو سمجھانے والے شاید اتنے قداور ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی بات ہے. فجر میں اتنے ساروں کو بٹھانے والا بھی کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا، خدا بہتر جانے. تو وہ کیا ہوتا ہوگا، اللہ کرے وہ بھی سن رہے ہوں. اس وقت تو وہ سن بھی نہیں رہے ہوں گے ہماری، وہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچاروں کو. اب رات کو میں بیان کروں تو وہ سن بھی لے، عصر میں بیان کروں تو سن لے، آپ کی حاضری کم ہوتی ہے. تو اس لیے فجر میں اب مگر ہر جگہ تو ریلے ہوتا ہوگا اپنا یہ بیان سارے اعتکافوں میں. اچھا، عصر کے بعد. تو بہرحال یہ کہ جو بھی سامان نظر آئے آپ کو تو مہربانی کر کے سامان جو ہے یہ اٹھا کر تھوڑا اس طرح مطلب اس کی ترکیب بنا لے جیسے بیچ میں ریک بنے ہوئے، مگر ایسی جگہ جا کر جیسے اس کونے کا اس کونے میں اٹھا کر آپ ڈال آئیں گے نا تو یہ بیچارہ جس کا ہے وہ تو آزمائش پا جائے گا. یعنی یہی قریب ترین جگہ میں اس سامان کو رکھ دیا جائے تاکہ وہ جس کا ہے اس کو مل جائے اور زیادہ دشواری نہ ہو. اس احتیاط کا ستون الحمدللہ کافی ستون ہے، تو اس طرح ترکیب بنائی جا سکتی ہے. اور ایک بھی اگر بیگ بیچ میں پڑا ہے تو ذرا وہ صف تو ساری کٹ گئی، قطع ہو گئی. اور قطع صف کا کاٹنا یہ حرام ہے. بہرحال چلت پھرت کر کے ہی آپ صفوں کے گیپ بند کر سکتے ہیں. اس کونے میں جا کر دیکھیں، اس کونے میں جا کر دیکھیں، تو اس طرح صفیں درست ہوں گی. اور آپ خود اس میں مجلس اکمال صفوف کے ساتھ تعاون بھی کریں. ارے انہی کا کام تھوڑی ہے، ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم مطلب صف کو درست کروائیں. جب مسجد میں یہ مسجد جہاں یہ چھت ہے نا، یہ ایئر کنڈیشنڈ جو حصہ ہے ہمارا چھت والا، یہ مسجد ہے، عین مسجد. اور یہ جو کھلے آسمان والا حصہ ہے جس کو ہمارے یہاں یہ صحن بولتے ہیں، عام طور پہ صحن سبھی بولتے ہیں میرے علاوہ شاید. یہ صحن نہیں ہے، یہ صحن مسجد جو ہے یہ داخل مسجد ہوتا ہے، صاف لکھا ہوا ہے. تو ان مانو کر یہ صحن نہیں ہے، لیکن اب عرفاً اس کو صحن ہی بولتے ہیں. تو چلو صحن. ورنہ ہم نے یہ حصہ جو ہے نا، جب فیضان مدینہ تو جب بنائی تو اس وقت ہم نے یہ نیت کری تھی یہاں کہ یہاں جنازے پڑھا کریں گے، کیونکہ مسجد میں نماز جنازہ جائز نہیں ہے. میت اندر ہو چاہے باہر ہو، باہر بھی میت ہے، صفے مسجد کے اندر ہے تو بھی ناجائز، اور میت اندر اور نمازی اندر تو بھی ناجائز. یہ عوام میں بہت رائج ہے کہ مسجدوں میں آج کل جنازے پڑھے جاتے ہیں. آپ جا کر لڑائی نہیں کرنا، نہیں تو وہ آپ سمجھا نہیں سکیں گے. فتح رضویہ شریف میں یہ مسائل لکھے ہوئے، بہار شریعت میں چوتھے حصے میں یہ مسائل مل سکتے ہیں جہاں نماز جنازہ کا لکھا ہے. تو اس لیے وہ امام صاحبان بھی بیچارے ڈرتے ہوں گے کہ کمیٹی جھگڑا کرے گی. تو آج کل معلومات کی کمی کی وجہ سے بس وہ پھر لوگ دیکھا دیکھی کہ بھئی فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، تو اس لیے اب زیادہ تر پھر مثال دیں گے مسجد نبوی کے اندر ہوتا ہے. ہاں مسجد نبوی کے اندر جنازہ ہوتا ہے تو وہاں ہوتا ہے تو یہ کوئی دلیل تھوڑی ہے. وہاں تو عصر بھی تو وہ 3-4 بجے پڑھ لیتے ہیں، آپ تو 6 بجے 6:45 بجے پڑھتے ہیں. تو وہاں کے اپنے حساب کتاب ہے، ہمارے جو بھی فقہی مسائل ہیں ہمارے اپنے حساب ہے، ہم حنفی بھی ہیں. تو مسجد میں جنازہ اس لیے منع کیا گیا کہ جنازے میں تلوث ہوتا ہے، یعنی کہ وہ منہ میں سے کچھ نکلتے ہیں، رطوبتیں پیچھے سے گندگیاں بھی نکل جاتی ہیں. غسل کے بعد نکلنے سے غسل دوبارہ کرنا فرض نہیں ہے، اس گندگی کو پانی سے بہا دیا جائے، یہ لکھا ہے. تو یہ چونکہ میت جو ہے اس میں بدبو بھی ہوتی ہے،
بعض اوقات بدبو بھی ہوتی ہے. تو اب یہ تھوڑی مطلب ایک میت کو چیک کرنے کا حکم تو نہیں ہے نا کہ اس کو چیک کرو، اسکیننگ کرو کہ میں بدبو ہے کہ نہیں، اور پھر کفن کھول کے دیکھو کہ گندگی تو نہیں نکلی. ارے یہ احکام نہیں ہے. وہ جنازہ نہیں لانا ہے، دیٹس آل مسجد کے اندر. یہ بڑے بڑے فقہاء کرام صدیوں سے یہ حکم دے کر چلے گئے دنیا سے، مزارات میں موج کر رہے ہیں اپنی. آج یہ بس لڑتے ہیں کہ اس میں ادھر جنازہ ہوتا ہے ادھر جنازہ ہوتا ہے، یہ غلط نہیں ہے وہ غلط نہیں ہے. ارے بھائی جس کا کلمہ پڑا ہے اس کی بات مانو نا یار. بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں، کہاں کہاں ہو رہا ہے. بس خدا ہمارے حال پر رحم فرمائے.